لیجیے جناب، میں آج تو بغداد کے میں ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں، جناب جنید بغدادی صاحب، جو یہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 830 اور 910 عیسوی میں وفات۔ یہ بغداد میں ان کے روزے کی، ان کے مقبرے کی بیرونی حالت تو مجھے کچھ اچھی نہیں لگی، نہ کیئر تو نہیں ہے اس کی کچھ بھی، کسی قسم کی بھی۔ ابھی میں جس ٹیکسی پر آیا ہوں وہ کہہ رہا میں 20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں اور مجھے ان کا اس دربار کا بھی نہیں پتہ تھا، اور حالانکہ یہ اوائل اسلام کی بڑی عام شخصیت ہے، جنہوں نے صوفیزم کی بنیاد صوفیزم کو پروموٹ کیا، اور ان کی بکس اور ان کا بڑا اہم رول رہا ہے اوائل اسلام کے دور میں۔ تو یہ تھے تو میرے خیال میں پرشین، تو لیکن یہ بغدادی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ قبرستان بڑا اہم قبرستان لگتا ہے۔ دیکھیے یہ حالت ہے، کوئی ایک بھی اٹینڈنٹ بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس پر۔ یہ دربار کا اندرونی آتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت عام شخصیت ہے۔ لیجیے انشاءاللہ تعالی، بسم اللہ میں دونوں نوافل ادا کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا ان کے باقی سلسلہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 80 سال کی عمر پائی۔ اپنی تمام زندگی انہوں نے بغداد میں ہی گزاری، اسی نسبت سے انہیں بغدادی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو ان کی قبر مبارک تک لے کر چلتے ہیں۔ یہ سامنے خوبصورت جالیوں کے اندر ان کی قبر ہے، اور ان کے روزے کے اور ان کی قبر کے بالکل پیچھے ان کے استاد محترم، ان کے پیر و مرشد حضرت سری سکتی کی قبر بھی ہے، جو ان کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ماموں بھی تھے، اور رشتے میں یہ ان کے بھانجے لگتے تھے۔ یہ قبر صدیوں پرانی یہاں پر موجود ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے کے مشہور و معروف پہلوان بھی تھے، کشتیاں بھی لڑتے تھے، اور پیشے کے اعتبار سے پادشاہ فروشی کا کام کرتے تھے، یعنی یہ خزاز بھی تھے۔